عليه وعلى آله في هذه الساعات وفي كل من ساعات الليل والنهار واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها الطويل يا رب محمد ومحمد وجل فرجهم يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات يا من يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین نحمدہ علی نعمائہ وعلی احسانہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر بلند تر صلوات بابا مرشد سید نعیم بادشاہ گواہ ہیں کہ میرے حصے کی مجلس صبح ہو گئی ہے مصلی پہ ہم نے مجلس کی ہے اور مصلی پہ گریا مجلس ہمارے حصے کی ہو گئی بھائی دلاور کا حکم تھا کہ 5-10 منٹ ضرور آپ حصہ ڈالیں صلوات پڑھے علی محمد کی ذات پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صرف 10 یا 12 منٹ توجہ کریں ایک تو جملہ سجدہ کی فضیلت کا اور ایک جملہ مصائب کا زیادہ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی میں پڑھنا چاہتا ہوں ذاکرین کافی سارے تفصیل سے مسائل سجدہ بیان فرمائے رحمت خدا بن کے یوں آئی فاطمہ بغیر وقت ضائع کیے رحمت خدا بن کے یوں آئی فاطمہ رحمت خدا بن کے یوں آئی فاطمہ اس محمد پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی جو کائنات کے لیے عالمین کا رحمت بن کے نازل ہوا رحمت خدا بن کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحمت خدا بن کے یوں آئی فاطمہ دین کا اصول ہے گدائی فاطمہ فاطمہ کا در اقدس وہ در ہے جہاں پہ آدم سے لے کے محمد تک تمام انبیاء جس کے در سے گداگری کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں اس ہستی کو فاطمہ کہتے ہیں رحمت خدا بن کے یوں آئی فاطمہ دین کا اصول ہے گدائی فاطمہ پتہ نہ چلا جبریل کو کہ چادر میں ہے کون ہے چادر تطہیر پہ یوں چھائی فاطمہ ایک فضائل کا جملہ مولا امام صادق کا صحابی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سنان ایک دوسرا صحابی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی یعفور اس سے بھی روایت ہے ایک تیسرا صحابی ہے ابو بصیر اس سے بھی یہ روایت ہے ان تینوں صحابیوں نے روایت کی ہے مگر الفاظ کا کچھ اختلاف ہے متن میں کچھ اختلاف ہے روایت ایک ہی ہے مفہوم ایک ہی ہے تینوں صحابیوں نے امام صادق سے پوچھا مولا مل لیلۃ القدر مولا لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں امام صادق مسکرا فرماتے ہیں اللیلۃ فاطمہ الزہرا روایت بڑی طویل ہے میں نے مختصر سا بس جلدی سے آپ کے حوالے کر دیا فرماتے ہیں اللیلۃ فاطمہ الزہرا لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا ہے من عرف فاطمہ فقط وجد لیلۃ القدر وکل ثوابها جس بندے نے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا
راتوں کو بھی رضی اللہ کہے، وہ چاہے ساری رات عبادت کرتا رہے، نہ وہ لیلۃ القدر کا ثواب پائے گا، نہ وہ عبادت کا ثواب پائے گا۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایت بڑی طویل ہے، مختصر۔ امام نے پوچھا تمہیں لیلۃ القدر کی معرفت نہیں ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی بندہ، مختصر، اگر کوئی بندہ دو مومنین جو جھگڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ مومنین کے درمیان صلح کرا دے اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میاں بیوی جو جھگڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دے، اللہ اس کو بھی لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے گناہ کا عدد الرمل ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور وہ لیلۃ القدر کو پالے، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اگر کسی بندے کے گناہ کا برکت الشجرہ کا اوراق الشجرہ درخت کے پتوں کے برابر ہوں اور وہ لیلۃ القدر کو پالے، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اگر کسی بندے کے گناہ، یہ امام صادق کی روایت ہے، اگر کسی بندے کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہوں، تصور کیجئے سمندر کے قطروں کے برابر ہوں اور وہ لیلۃ القدر کو پالے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب وہ عبداللہ بن سنان رونا شروع ہوا، توجہ، بہت بڑا جملہ، توجہ، اب وہ مجھ سے رونا شروع ہوا۔ مولا نے فرمایا عبداللہ بن سنان کیوں روتا ہے؟ کہتا مولا مجھ سے لیلۃ القدر فوت ہو گئی، میں لیلۃ القدر کو نہیں پا سکا۔ امام فرماتے ہیں عمل تجھے میں بتاتا ہوں، تو اس عمل کے مطابق عمل کر، اللہ تیری ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات کرا دے گا۔ مصلی بچھا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے میری جدہ ماجدہ فاطمہ کے ظالموں پر لعنت کرتا جا، اللہ تیری ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات شمار کرے گا۔ اللہ اکبر، میری سجدہ ماجدہ اتنا سا ورد کر، لعنت اللہ ظالمین کے یا فاطمہ، لعنت اللہ ظالمین کے یا فاطمہ، لعنت اللہ ظالمین کے یا فاطمہ۔ اے فاطمہ تجھ پہ جس نے ظلم کیا، جس رنگ میں ظلم کیا، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ امام فرماتے ہیں مصلی میں بیٹھ کے ہر رات کو تسبیح کرو، اللہ تمہاری ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات شمار کرے گا، لیلۃ القدر کی رات شمار کرے گا۔ صلوات پڑھے علی محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس آخری جملہ جی، امام حسن عسکری، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 11 امام حسن عسکری سے پوچھا گیا مولا حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں حجت اللہ اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے، جو وسیلہ ہوتا ہے، اسے حجت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی کمال نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، وہ پہلے حجت کے ہاتھوں میں آتا ہے پھر مخلوق تک پہنچتا ہے۔ توجہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو فیض، جو کرم، جو رحمت نازل ہوتی ہے پہلے حجت کے ہاتھوں میں آتا ہے پھر مخلوق تک پہنچتا ہے۔ مخلوق کا کوئی بھی عمل اللہ تک نہیں پہنچتا، مخلوق کی ہر دعا، ہر عمل پہلے حجت کے ہاتھوں میں جاتا ہے پھر اللہ تک پہنچتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نحنو حجت علی الخلائق، بہت بڑا سجدہ کی شان کا جملہ۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں نحنو حجت علی الخلائق، ہم محمد و آل محمد اللہ کی مخلوق پہ حجت ہیں۔ وجدی فاطمہ الزہرا ہی حجت علینا، ہم لوگوں پہ حجت ہیں، فاطمہ ہم اماموں پہ حجت ہیں۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں پہ حجت ہیں، سجدہ فاطمہ ہم اماموں پہ حجت ہے۔ لوگوں کو علم ملتا ہے امام کی گود سے، امام
اماموں کو علم ملتا ہے فاطمہ کی گود سے۔ یا علی یا علی لازم تبرکاً واسع جملہ مصائب کا۔ نجف کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پڑھ کے گھر آئے۔ میں نے صبح بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ جب گھر میں آئے تو انہوں نے اپنے کمرے میں ایک ہستی کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ خود تشریف لائے ہیں اس عالم دین نجفی کے کمرے میں، اور رو رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ روتے ہوئے اس عالم نے امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور رو کے پوچھتے ہیں مولا کیا مجھ سے روایت غلط پڑھی گئی ہے؟ کیا میں نے آپ کی مصیبت بیان نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کے مصائب بیان نہیں کیے؟ امام حسن مجتبیٰ رو کے کہتے ہیں کہ عالم اے نجفی تو نے مصائب صحیح بیان کیے ہیں، تو نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے 70 مرتبہ زہر دیا گیا، نانا کی امت نے میرے جنازے پہ تیر برسائے، تو نے یہ بھی بیان کیا حسن بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، تو نے یہ بھی بیان کیا کہ حسن کے جگر باہر ٹکڑے آ رہے تھے، بہنیں پہنچتی جاتی تھی، تو نے ساری روایتیں بیان کی، تو نے مصائب صحیح بیان کیا، مگر تو نے میری اصل مصیبت بیان نہیں کی۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مولا آپ کی اصل مصیبت کیا ہے جو میں بیان نہیں کر سکا؟ امام حسن مجتبیٰ رو کے فرماتے ہیں میری اصل مصیبت مدینہ میں تھی، میری اصل مصیبت اس وقت تھی جب میری ماں کو تماچے لگ رہے تھے، میں حسن مجتبیٰ دیکھ رہا تھا، میرے پاپے کے گلے میں رسی ڈال کے مسجد میں لے کے جایا گیا، میں حسن مجتبیٰ دیکھتا رہا، میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، میں حسن مجتبیٰ دیکھتا رہا، میں حسن مجتبیٰ دیکھتا رہا، میری ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گیا، مسلمان میری ماں کو تماچے مارتے رہے، میں حسن مجتبیٰ دیکھتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین اجتنبوا الصلاۃ